کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب اس کا 39واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے لکھا کلام مقدس میں، لیکن اس نے انکار کیا اور اپنے آقا کی بیوی سے کہا کہ دیکھ، میرے آقا کو خبر بھی نہیں کہ اس گھر میں میرے پاس کیا کیا ہے، اور اس نے اپنا سب کچھ میرے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے۔ اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور اس نے تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی، کیونکہ تو اس کی بیوی ہے۔ سو بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خدا کا گناہ گار بنوں۔ جب ہم پیدائش کی کتاب اس کے 39ویں باب کی بات کرتے ہیں تو کون ہمارے سامنے آ جاتا ہے؟ یوسف۔ کس کی زندگی ہے یوسف کی؟ ہم یوسف کی مثال دیتے ہیں کہ وہ ایک ہی رات میں پرزنر سے پرائم منسٹر بن گیا، لیکن وہ پروسیس ہم اس کو بھول جاتے ہیں جو اس کی زندگی میں پیورٹی کا پروسیس ہے، ہم اسے اگنور کر جاتے ہیں۔ If you have a purity like Joseph, then you also have a promotion like Joseph۔ ہم یہ تو چاہتے کہ ہم یوسف کی طرح پروموٹ ہو جائیں، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ ہم سمسون کی طرح زندگیاں بسر کریں۔ خدا ہماری زندگی میں بڑی بڑی پروموشنز کو انڈیلنا چاہتا ہے، لیکن وہ ہمارے اندر پہلے پیورٹی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ داؤد کہتا ہے مجھے ایک نیا دل، مجھے ایک پاک دل بخش دے۔ یہاں پر یوسف کے سامنے ایک آزمائش ہے، اور اس ایک ایگزامپل کو ہم لیں گے اور ہم گناہ کے سارے پیٹرن پہ اپلائی کریں۔ یوسف کیسے آزمائش پر غالب آتے ہیں؟ یہ جو 3 ورسز ہیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یوسف کی زندگی میں 5 کنوکشنز تھے۔ کنوکشنز کا مطلب کیا ہے؟ عقائد تھے، فیصلے تھے، ارادے تھے جن پہ وہ قائم تھا۔ اینڈ اف وی ہیو 5 کنوکشنز ان آور لائفز، یور اسپرچل لائف ول بی پاورفل۔ پیدائش 39واں باب، A great example of purity۔ یوسف کے پاس وہ مکاشفات نہیں تھے پرانے عہد نامہ میں جو آج ہمارے پاس یسوع مسیح کے مکاشفات ہیں۔ اس کے پاس یسوع کے خون کی قدرت نہیں تھی، نہ یسوع کی بڑی قدرت تھی کہ وہ آزمائشوں پر غالب آئے۔ فضل کا دور نہیں تھا، اور آج کا چرچ ان ایڈوانٹیجز کے باوجود بار بار گناہ میں گرتا چلا جا رہا ہے۔ اینڈ دس واز ناٹ اے ون ڈے ٹیمپٹیشن، کوئی ایک دن کی آزمائش کی بات نہیں ہے۔ بائبل ہمیں یہ بتاتی بار بار کئی بار یوسف کو آزمایا گیا۔ ہر وقت پوتیفار کی بیوی آزمائش لاتی، ہر وقت وہ انکار کرتا۔ ایوری ٹائم شی سیڈ یس، ہی سیڈ نو، اور اس سے ہمیں اس کے اندر کا انسان، اس کی مضبوطی نظر آتی ہے۔ سو لیٹس اسٹڈی دا 5 کنوکشنز ان دا لائف آف جوزف۔ نمبر 1، ٹرسٹ از پرائس لیس۔ اس نے اپنی زندگی میں جس بات کو فوکس کیا ہے وہ امانت دار، قابل اعتبار، دیانتدار ہے کہ میں کبھی بھی جو لوگ میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ان کے ٹرسٹ کو بریک نہیں کروں گا۔ ٹرسٹ واز سم تھنگ ویری امپورٹنٹ فار جوزف۔ اس نے پوتیفار کی وائف سے کہا مائی ماسٹر ٹرسٹ می، آئی ول ناٹ بریک دا ٹرسٹ آف مائی ماسٹر اینڈ آئی ول ناٹ بریک دا ٹرسٹ آف مائی گاڈ۔ خدا مجھ پہ اعتقاد رکھتا ہے، میرا مالک مجھ پہ بھروسہ رکھتا ہے، اور میں اس بھروسے کو بریک نہیں کروں گا۔ لیٹ می ٹیل یو، برکت کا ایک قیمتی اصول، اگر آپ ایک دیانتدار شخص ہیں، اگر آپ ایک قابل اعتماد شخص ہیں، ایماندار شخص ہیں، امانت دار شخص ہیں، آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو برکت ملے گی۔ آمین۔ آپ جو بھی کریں گے آپ کو برکت ملے گی، آپ کو فیور ملے گی، آپ کو پروموشن ملے گی۔ جو لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، نیور بریک دا ٹرسٹ۔ اپنی بیوی کا ٹرسٹ نہ توڑیں، اپنے ہسبینڈ کا ٹرسٹ نہ توڑیں، اپنی فیملی کا ٹرسٹ نہ توڑیں، اپنے پاسٹر کا ٹرسٹ نہ توڑیں، اپنے چرچ کا ٹرسٹ نہ توڑیں۔ نیور بریک دا ٹرسٹ آف دا المائٹی گاڈ۔ خدا آپ پہ یقین رکھتا ہے، خدا آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے۔ یوسف کا پیغام یہ ہے، آئی ایم کمیٹڈ ٹو رائچسنس، آئی ایم کمیٹڈ ٹو مائی گاڈ۔ میں گناہ نہیں کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں فریب نہیں دوں گا۔ اینڈ آئی ول ناٹ لے ڈاؤن ود سن، میں کسی گناہ کے ساتھ سمجھوتا نہ کروں گا۔ 8ویں آیت، لیکن اس نے انکار کیا اور اپنے آقا کی بیوی سے کہا دیکھ، میرے آقا کو خبر بھی نہیں کہ اس گھر میں میرے پاس کیا کیا ہے، اور اس نے اپنا سب کچھ میرے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے۔ یوسف کہہ رہا ہے اگر میرے مالک نے مجھ پر ٹرسٹ کیا ہے میں اس ٹرسٹ کو کبھی نہیں توڑوں گا۔ میں ایک پیسے کا بھی روادار نہیں ہوں، اس نے جو مجھے ذمہ داری دی ہے میں اس سے تجاوز نہیں کروں گا۔ آئی ول اسٹے ان مائی لمٹس، آئی ول اسٹے ان مائی باؤنڈری۔ اگر آدمی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا ہے، اس آدمی پہ خدا کیسے ٹرسٹ کرے گا؟ اگر آپ دنیاوی مال میں دیانتدار نہیں ہیں تو روحانی دولت کون آپ کو دے گا؟ اپنے آپ کو ٹرسٹ وردی ثابت کریں۔ اور جو لوگ لیڈرشپ میں، منسٹری میں آ رہے ہیں، آنا چاہتے ہیں، یاد رکھیں بار بار آپ کی زندگی میں ٹرسٹ کو چیلنج کیا جائے گا، ٹیسٹ کیا جائے گا، اور جب آپ کامیاب ہوں گے آپ پرموٹ ہوں گے۔ عہدے دینے سے کوئی عہدہ نہیں پاتا ہے جب تک خدا کی طرف سے اس کو نہیں ملتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اپنے آپ کو دیانتدار ثابت کریں،
تھوڑے میں دیانتدار رہ میں تجھے زیادہ کا مختار بناؤں گا۔ یہ جملہ اگر آپ کو یاد رہے بہت قیمتی ہے۔ sin destroys your trust in every direction and trust brings blessings in your life from all directions۔ آپ کے مالی حالات میں برکت آ جائے گی، آپ کی فیملی میں برکت آ جائے گی، آپ کی منسٹری میں برکت آ جائے گی۔ تو جس کام کو ہاتھ لگائے گا میں اس کو برکت دوں گا۔ اس واقعہ کے بعد آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ اس کو کوئی ریوارڈ نہیں ملا۔ He was punished۔ کئی دفعہ آپ کو آپ کی ہولی کنوکشنز کی وجہ سے سفر کرنا پڑے گا، لیکن کچھ دیر بعد ہی جب وہ قید خانے میں تھا تو اس کو اس جیل کا انچارج بنا دیا گیا۔ He was promoted over there، اور پھر کچھ سالوں کے بعد وہ اس جیل سے پرائم منسٹر پروموٹ کر دیا گیا۔ ہمارے پرائم منسٹر جیل جاتے ہیں، لیکن بائبل کے جو قیدی ہیں وہ جیل سے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں۔ عزیزو، ایک بات یاد رکھیں، جو جگہ خدا نے آپ کے لیے مقرر کی ہے وہ کوئی اور نہیں لے سکتا ہے۔ اگر آپ اس جگہ پر کھڑے ہیں روحانی طور پر جہاں خدا آپ کو کھڑا کرنا چاہتا ہے، دنیاوی طور پر تو کوئی آپ کی جگہ جو ہے وہ نہیں لے سکتا۔ خدا نے جو آپ کو نئی زندگی دی ہے اور ایک جو نیا مقام دیا ہے، پاک روح بخشا ہے، ٹرسٹ اپون یو، آپ نے اس خدا کے ٹرسٹ پر قائم رہنا ہے۔ سو یہ ایک ایسی کنوکشن ہے جو آپ کو بار بار گناہ کے بانڈ پر غالب آنے میں مدد دے گی۔ میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے۔ نمبر 2، آپ کو اگر خدا نے اختیار بخشا ہے، آپ مذہبی لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، چرچ کے لوگ ہیں، جدھر بھی آپ کو اتھارٹی دی ہے، چند لوگوں پر ہیں، زیادہ لوگوں پر ہیں، جس لیول پر بھی آپ کو اتھارٹی دی گئی ہے وہ خدمت کرنے کے لیے ہے، عیاشی کے لیے نہیں دی گئی۔ فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال نہ کریں۔ اپنے عہدے کو کبھی بھی فائدے کے لیے استعمال نہ کریں۔ کسی سے کوئی فائدہ نہ لیں، بلکہ یہ سوچیں میں کسی کو کیا برکت دے سکتا ہوں۔ God is enough to bless you۔ خدا کافی ہے جو آپ کا خیال رکھے۔ اس نے کہا 8ویں اور 9ویں آیت پڑھیں، لیکن اس نے انکار کیا اور اپنے آقا کی بیوی سے کہا کہ دیکھ، میرے آقا کو خبر بھی نہیں کہ اس گھر میں میرے پاس کیا کیا ہے۔ اس نے اپنا سب کچھ میرے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے۔ اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور اس نے تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی، کیونکہ تو اس کی بیوی ہے۔ بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خدا کا گناہ گار بنوں؟ اس میں ایک بات جو گناہ پر غالب آنے کے لیے اور پاک زندگی بسر کرنے کے لیے ہم نے سیکھنی ہے، جو سٹرونگ کنوکشن ہماری زندگی میں ہونی چاہیے کہ کسی سے کوئی فائدہ نہ لیں، فائدے کے لیے رشتے نہ بنائیں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہمیں اس سے کیا فائدہ مل سکتا ہے۔ جس دن آپ ایڈوانٹیج لینا بند کر دیں، فیور لینا بند کر دیں گے، اس دن سے خدا آپ کو برکت دینا شروع کر دے گا۔ 9ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ تو اس کی بیوی ہے۔ جوزف سیز تو پوتیفار کی بیوی ہے۔ پوتیفار کی جو بیوی ہے اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ میں ہر کام کر سکتی ہوں، لیکن یوسف کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے خدا نے شادی کو پاک ٹھہرایا۔ جو شادی شدہ لوگ ہیں انڈرسٹینڈ، خدا ایک ازدواجی رشتے کے درمیان گواہ ہوتا ہے، and no one should break the purity of marriage۔ اگر کوئی ایسا کرے گا خدا اس کو جج کرے گا۔ شادی بیاہ سب میں عزت کی بات سمجھی جائے۔ جنسی گناہ سلیمان نبی کے مطابق کیا ہے؟ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ sin is just not wrong، sin must be repulsive۔ repulsive کا کیا مطلب؟ گھنونا، جن سے گھن آتی۔ دعا کریں کہ ہماری زندگی ایسے ہو کہ مجھے گناہ سے نفرت ہو، میری فیملی ایسی ہو، میرا گھرانہ ایسا ہو۔ یہ صرف جاننا غلط نہیں کہ گناہ غلط ہے، یو مسٹ فیلنگ ہونی چاہیے کہ گناہ گھنونا ہے۔ جب تک یہ فیلنگ نہیں ہوگی آپ گناہ نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ ایک سوال پوچھتا ہے 9ویں آیت میں، بھلا میں کیوں ایسی بدی کروں اور خدا کا گناہ گار ہوں؟ اس کی جو اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں، کہ یہ صرف بدی نہیں ہے، ایک بڑی بدی ہے۔ میرا خدا ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ آخری بات، God is better than any sinful place۔ جو شادمانی، خوشی، معموری خدا کی حضوری سے ملتی ہے وہ کسی طرح سے بھی گناہ سے نہیں مل سکتی ہے۔ جتنا خدا آپ کے لیے خوبصورت ہوتا جائے گا اتنا گناہ آپ کے لیے گھنونا ہوتا جائے گا۔ The choice is yours، یعنی مجھے دنیاوی طور پر کچھ بھی چھوڑنا پڑے میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یوسف کا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ اگر میری جاب جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، جانے دو۔ اگر میری منی جاتی ہے تو جانے دو، یعنی مجھے دنیاوی طور پر کچھ بھی چھوڑنا پڑے میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں خدا کو کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ خدا اپنی روح کو مجھ سے جدا نہ ہونے دے۔ آمین۔ خدا آپ سبوں کو برکت دے۔